آئس نوجوانوں کا فیوریٹ نشہ رہا اور اس میں 30% اضافہ ہوا. 3 مہینے 4 مہینے چرس استعمال کی, وہ مزہ نہیں دے رہی, پھر آپ نے ڈوز بڑھا دی, پھر آپ کو مزہ نہیں آیا, پھر آپ نے 4 گرام کر دی, پھر بھی مزہ. کہتے ہیں نہیں یار میں کوئی اور چیز استعمال کروں. ویپ کا جو استعمال کرنے والا ہے وہ تو 13 سال کا بچہ استعمال کر رہا ہے, اور اسکولوں میں کالجوں میں جب برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں لوگ سویٹ دینے کی بجائے وہ ویپ کو پیک کر کے آپ کو دیتے ہیں. 60 سیکنڈ میں 1 سے لے کے 18 مرتبہ لڑکا اور لڑکی گاڑی سے اتر کر پفنگ کرتے ہیں اس کی. 18 سے 20% نوجوان جو ہے وہ ڈائیورشن پہ چلا گیا ہے, وہ آپ کو فارماسیوٹیکل میڈیسن استعمال کر رہا ہے بوتل کے. خواتین کی جو ریشو ہے وہ خاص کر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں, پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنے والی جو بچیاں جو فارم ہاؤس پارٹی میں جاتی ہیں ان میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہے. خواتین نے خود کھلا لیا ڈیو ٹو کہ جی میرا خاوند نشہ کرتا ہے, مجھے مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے. والدین کو اس بات کا قطع نہیں. نیا سال آ رہا ہے اور نئے سال میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے فارم ہاؤسز میں پارٹیاں ہوں گی. اگر اس بار تھوڑا سا کنٹرول ہوگا, کنٹرول مین ڈر اور خوف ہے, لیکن اس کے باوجود ہڈن پارٹیاں ہوں گی. ایک گھر میں پارٹی ہو رہی بڑے علاقے میں, دوسرے گھر کو نہیں پتہ ہوتا. کیا آپ کا بچہ بھی ویپ پیتا ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ روک دیجئے تاکہ آپ کا بچہ بھی نشئی نہ بن جائے. رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے میڈیم چینج کیے ہیں, مختلف نشے کی جو عادت ہے اس کو کم کیا گیا ہے, مگر اس سے کئی فیصد زیادہ دوسرے نشے جو کہ سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹرینڈ کے نام پر استعمال کی جاتی ہیں اور بعد میں وہ عادت اور بڑے نشے آور چیزوں کی طرف چلی جاتی ہیں. خفیہ پارٹیز ہوتی ہیں, پارٹیوں میں شرکت ہوتی ہے, ایک منشیات کا مافیا ہے جو کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے نوجوان نسل کو اس طرف دھکیل رہا ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کو تفصیلات بتائیں گے اس رپورٹ میں. ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے ممبر موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سید صاحب بتائیے گا کہ آپ کب سے اس چیز میں انوالو ہیں, اس طرح کی رپورٹس جاری کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور کیا واقعی ہی ڈرگ کے استعمال کرنے والے لوگ کم ہوئے ہیں یا اس میں اضافہ ہو گیا؟ 2025 کا جو سال ہے وہ ڈرگس کے حوالے سے اچھا نہیں رہا. اس سال جو 2025 میں آئس نوجوانوں کا فیوریٹ نشہ رہا اور اس میں 30% اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ادر ڈرگس کی بات جب کرتے ہیں جس میں کوکین, ایسٹسی, LSD, ہیروئن, شراب, بھنگ, سونگنے والے نشے ہیں, اس کے بعد گولیاں ہیں. لیکن شراب اور جو اس کا استعمال تھا چرس کا, اس میں 18 سے 20% کمی, لیکن جو ہیروئن کا استعمال کرنے والے اس میں کوئی کمی نہیں. ایک طرف سے اگر کمی آ رہی ہے تو دوسری طرف بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں, آپ جب ڈرگ کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا تو آپ کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈرگ یوزر جو ہے اس کی تو پہلے انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن, دس از اے کرونک ڈیزیز, برین ڈیزیز, لانگ لاسٹنگ, مینیجیبل بٹ ناٹ کیوریبل. یہ اسی طرح بلڈ پریشر, شوگر کی طرح آپ کنٹرول کریں گے. تو جو یوزر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جناب میرے باڈی کا اب لیول جو ہے, آپ نے 3 مہینے 4 مہینے چرس استعمال کی, وہ مزہ نہیں دے رہی, پھر آپ نے ڈوز بڑھا دی, پھر آپ کو مزہ نہیں آیا, پھر آپ نے 4 گرام کر دی, پھر بھی مزہ. کہتے ہیں نہیں یار میں کوئی اور چیز استعمال کروں. تو اسی طرح ڈائیورشن ہو گئی ہے, اور ڈرگز میں بھی ڈائیورشن ہے. تو 2025 میں بعض چیزوں میں کمی ہوئی, بعض چیزوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا جو ٹرینڈ رہا ویپ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ویپ آج کل تو فیشن بنا ہوا ہے, اس کے اوپر مجھے سب سے پہلے بتائیں. ویپ جو ہے اس میں آرٹیفیشل نکوٹین, 2 ٹائپ کی نکوٹین ہے نا, ایک آرگینک جو ٹوبیکو میں استعمال کرتے ہیں, اور ایک نکوٹین وہ جو آپ آرٹیفیشل ہے. اب جو ڈرگس کا لیول تھا استعمال کرنے کا, جو ایج بریکٹ تھا 2013 کا جو نیشنل سروے آن ڈرگز ہے, اس میں 15 سے آپ 18 سال سٹارٹ کر لیں. لیکن اب ویپ کا جو استعمال کرنے والا ہے وہ تو 13 سال کا بچہ استعمال کر رہا ہے, اور اسکولوں میں کالجوں میں جب برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں لوگ سویٹ دینے کی بجائے وہ ویپ کو پیک کر کے آپ کو دیتے ہیں ایز اے فیشن. پہلے موبائل فیشن تھا, اب 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے, اور 60 سیکنڈ میں 1 سے لے کے 18 مرتبہ لڑکا اور لڑکی گاڑی سے اتر کر پفنگ کرتے ہیں اس کی. اور یہ ویپ کیونکہ اس میں جو ٹرینڈ ایڈ ہوا وہ آئس کا استعمال ہوا. ابھی جو آپ نے سپلائی ریڈکشن کو کم کرنے کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹاسک دیا وہ بڑا اچھا ہے. ظاہر بات ہے ایک ڈرگ مافیا, ڈرگ ڈیلر جو بندوں دوسروں کی زندگی کو ختم کرتا ہے اپنے پیسے بنانے کے لیے,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سپلائی کے ساتھ ڈیمانڈ ریڈکشن پہ بھی کام نہیں کیا، وہ ضروری ہے۔ اب 2026 اور 27 آپ میری بات نوٹ کر لیں، آپ ڈائیورشن پہ جائیں گے، آپ ہیروئن کو کنٹرول کر لیں گے، آئس کو کنٹرول کر لیں گے، فارماسیوٹیکل کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ آج 20%، 18 سے 20% نوجوان جو ہے وہ ڈائیورشن پہ چلا گیا ہے، وہ آپ کو فارماسیوٹیکل میڈیسن استعمال کر رہا ہے 7 بوتل کے۔ کون سی میڈیسنز ہوتی ہیں؟ کوئی مجھے فارمولا وغیرہ بتائیں۔ میں میڈیسن کا نام اس لیے نہیں لیتا، ایک تو وہ لوگ سن کے نا وہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ میڈیسن جو آپ کو سکون دیتی ہیں، پلیئر دیتی ہیں، لیکن اس کا استعمال زیادہ میڈیسن کی فیلڈ میں نارکوٹکس، نان نارکوٹکس انرجائز اور نارکوٹکس انرجائز، 2 میڈیسن ایک قسم کی ہیں کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں کسی مریض کا تو ڈاکٹر جو ہیں وہ مریض کو نارکوٹکس انرجائز یعنی ایسی میڈیسن لگاتے ہیں جس سے پین بھی ریلیف ہو اور سکون بھی ملے، لیکن نان نارکوٹکس انرجائز میں وہ میڈیسن جو آپ کی صرف اور صرف پین ریلیف کرتی ہیں، سکون نہیں دیتی، کیونکہ مارفین کی مقدار پوری دنیا میں اس وقت 4 یا 5 ملک ہیں جن کو اجازت ہے لیگل رکھنے کی، کوئی مارفین سے آپ میڈیسن بناتے ہیں، لیکن جب آپ مس یوز کرتے ہیں 2026 میں نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا، آپ ڈائیورشن آپ کی فارماسیوٹیکل پہ چلی جائے گی۔ کتنے فیصد لوگ اس چیز کی طرف آئے ہیں اور کتنے فیصد لوگ یہاں سے واپس گئے ہیں، اور خواتین کی اس میں کتنا رول ہے، خواتین کی تعداد کتنی ہے اس حوالے؟ خواتین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، لیکن وہ تعداد ہڈن سامنے نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک سٹگما ہے نا سوسائٹی میں، جس کی فیملی میں کوئی ایڈکٹ ہے اس کو بھی سٹگما ہے، اور جس کی خاص کر بچی ڈرگ میں انوالو ہو جائے تو پھر آپ خود ہی تصور کریں کہ وہ کیا سٹگما ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کی جو ریشو ہے وہ خاص کر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں، پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنے والی جو بچیاں جو فارم ہاؤسز پارٹی میں جاتی ہیں ان میں یہ ٹرینڈ زیادہ ہے، اور ٹرینڈ وہ بھی آئس کا ہے، ویپ کا ہے۔ اب ویپ جو ہے ہر یونیورسٹی کے جو بچہ ہے، ہر یونیورسٹی کے 8ویں 10ویں بچے کے پاس اب ویپ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں سپلائی چین کس طرح چلتا ہے، اس کے اوپر 2025 کے جو سپلائی چین کے ٹرینڈ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ مثلاً یعنی آپ سپلائی آن دا آپ کے ڈور پہ آ جائے گی، آن لائن، واٹس ایپ، اور اس کے علاوہ مختلف ایپ ہیں، آپ پیسے بھی اسی میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب بچے اور بچی کے لیے بڑا آسان ہو گیا کہ جہاں مرضی آپ ڈرگ منگائیں، کیونکہ کوآرڈینیشن ڈیلر کی ہے، سپلائی کرنے والے بیچنے والے کی، اور جو یوزر ہے، یوزر جو ہے، جو ڈرگ یوزر ہے وہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا کہ یہ فلاں بندہ مجھے سپلائی دے رہا ہے، یا کیونکہ آپ کی سپلائی کا جو دورانیہ ہے اور وہ تقریباً 50% 2025 میں یہ ہوا ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ٹرینڈ یہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہمارا سب سے بڑا ایک سوشل ایشو جو ہے جس پہ ہم نے کام کیا 3-4 سال سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ تھا کہ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو اور خلا کی ریشو بڑھ رہی تھی، کیونکہ ڈرگ ایڈکشنز ڈائریکٹلی آپ کی فیملی کے ساتھ ہٹ کر رہی ہے، سوسائٹی کو تو ایک علیحدہ ہٹ کر رہی ہے، محلے کو علیحدہ ہٹ کر رہی ہے، لیکن آپ کے گھر کے ماحول کو ہٹ کر رہی ہے۔ اب 2024 کی نسبت 2025 میں بہت اضافہ ہوا ہے، 12-13% اضافہ ہوا ہے۔ 2074 یونین کونسل ہے لاہور کی، اور ان یونین کونسل میں آپ دیکھ لیں طلاق کی ریشو کم ہے اور خلا کی ریشو زیادہ ہے۔ خواتین نے خود خلا لیا ڈیو ٹو کہ جی میرا خاوند نشہ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، کھانا نہیں ٹائم پہ دیتا، اخراجات برداشت نہیں کرتا، عورت کو یہ فورس کرتا ہے کہ جی آپ اپنے ماں باپ کے گھر سے میں جائیں، وہاں سے لے کے آئیں، مجھے بھی کھلائیں اور خود بھی کھلائیں، تو مجبوری کے تحت والدین نے پھر یہ جس نے نشہ کرنا ہے اس کو کہاں ہوش رہتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کیا انیشیٹو مزید لے سکتی ہے؟ کچھ تو کیے جا رہے ہیں، کافی اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں، مزید کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بہتری آئے، جو نشہ ہے اس کو جڑ سے ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا آخری ورڈ ہے نا، جڑ سے ختم کیا جائے، جڑ سے نہیں ہم ختم، میں یہ کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کر سکتا ہوں اپنا ایز اے ایکسپرٹ کے طور پہ، ہم نشے کو کم کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں، اس کے لیول کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ اسٹریٹجی کیا ہے، ہم نے سپلائی کو روکا، اس کے بعد ڈیمانڈ کو بھی روکنا ہے۔ اس کے لیے حکومت کے انیشیٹو جو بہت اچھے ہیں، کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنی،
اس کا کریڈٹ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے، خاص کر پاک آرمی کو بھی جاتا ہے۔ اس سے پہلے اینٹی نارکوٹکس فورس ایک ٹمنڈس آرگنائزیشن تھی جو کام کر رہی تھی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، ہمارے پاکستان کے امیج کو انہوں نے برقرار رکھا۔ پولیس کا دوسرا نمبر آتا ہے، پولیس کی ایف آئی کی کاپی بہت تعداد زیادہ ہے، اور کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ اے این ایف کی نسبت بہت کم تھا۔ اے این ایف کا 95% کنوکشن کا ریٹ، یعنی سزا ملزم کو دلوانا، اور پولیس نے بھی اچھے اقدامات کیے ہیں۔ پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے انڈر یہ جو سی این ایف بنی، دوسرے صوبوں میں بھی جو ادارے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ سپلائی کے لیے آپ نے اچھے انیشیٹو لیے، ڈیمانڈ کے لیے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل بنائیں، خواتین کے لیے علیحدہ ہاسپٹل بنائیں، انڈر 18 بچوں اور خواتین کو مکس اپ کریں، اس کے بعد تعلیمی اداروں میں اویئرنیس کے انٹرنیشنل جو پریونشن کے اسٹینڈرڈ اس پہ پروگرام کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے ایک پالیسی وضع کریں، خاص کر جو فارم ہاؤسز میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک پالیسی وضع کریں کہ یہاں کوئی بھی فارم ہاؤسز شادی، ولیمہ یا اور تقریبات میں دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ نے ڈرگس کی پارٹی یا دوستوں کا ہلا گلے کے لیے پارٹی کرنی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے والدین کو اس بات کا قطع نہیں، نیا سال آ رہا ہے اور نئے سال میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے فارم ہاؤسز میں پارٹیاں ہوں گی۔ اگر اس بار تھوڑا سا کنٹرول ہوگا، کنٹرول مین ڈر اور خوف ہے، لیکن اس کے باوجود ہڈن پارٹیاں ہوں گی، ایک گھر میں پارٹی ہو رہی بڑے علاقے میں، دوسرے گھر کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے والدین کو آگے آنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہمارے یہاں ریسرچ ورک کی کمی ہے، اس کے لیے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، وزیر اعلیٰ صاحبہ سے، کہ ریسرچ ورک کے لیے پیسہ الوکیٹ کریں، ٹریٹمنٹ کے لیے پیسہ الوکیٹ کریں، نہ ایک پل بنائیں، نہ ایک سڑک بنائیں، نہ ایک گلی بنائیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی نئی نسل کو بچانا ہے۔ اور جو آپ بڑی معذرت کے ساتھ ویپ کو ریگولیٹ کرنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ خدا کے لیے نہ کریں۔ ویپ جو ہے یہ بھی ایک نشے کی فرسٹ اسٹیپ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس بارے میں بھی بتایا اور آگاہ کیا۔ بس یہی ہے کہ نشے سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں پر اتنی سی نظر رکھیں کہ وہ نشے کے عادی نہ بنیں، نشے کی طرف نہ جائیں، اور آج کل جو فیشن کے طور پہ نشہ کیا جا رہا ہے اس سے بھی روکا جا سکے۔ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔